اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ آپ درود پاک اسی لیے کیونکہ فرائیڈے کا دن ہے، آپ لوگ بھی پڑھ لیں، بہت برکت ہے فرائیڈے کو پڑھنے میں۔ ویسے تو ہر وقت ہی پڑھنے میں ہے، لیکن خاص طور پہ فرائیڈے کو جتنا بھی زیادہ ہو سکے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو چلیں اپنی آیات کی طرف آتے ہیں۔ آج کا لیسن ہمارا ہے سورۃ البقرہ، اس کی آیات کریں گے 243 سے لے کے 245 تک۔ آیا نمبر 243 ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ کیا، لم نہیں، ترا دیکھا تو نے، الا طرف، الذین ان کی جو خرجو نکلے، من سے دیارہم، دیار کہتے ہیں گھروں کو، ہم اپنے، وا اور ہم وہ، الوفن ہزاروں تھے، حذرا حذرا کہتے ہیں خوف کو یا ڈر کو، تو خوف سے یا ڈر سے، الموتی موت کے، فقالا پس کہا، لہم لیے ان کے، اللہ اللہ نے، موتو مر جاؤ، ثم پھر احیاہم احیا زندہ کیا، ہم ان کو، انا بے شک، اللہ اللہ، لذو لام ہے شروع میں، لام زبر کے ساتھ، تو البتہ ذو کے معنی ہوتے ہیں والا، و فضل فضل کرنے، تو کیا ہوگا، لذو فضل البتہ فضل کرنے والا، علی پر، الناسی ناس یعنی کہ لوگوں کو یا انسانوں، و اور، لیکن لیکن، اکثر اکثر، الناسی لوگ، لا نہیں، یشکرون شکر ادا کرتے۔ آیا 244 و اور، قاتلو یہاں پر قاف کے اوپر دیکھیں کھڑی الف ہے، جب اس طرح سے آتا ہے تو پھر اس کے معنی لڑائی کے ہو جاتے ہیں۔ قاتلو اور لڑو، فی میں، سبیل اللہ راہ میں اللہ کی، وعلمو اور جان لو، انا بے شک، اللہ اللہ، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ آیا 245 من کون ہے، ذا وہ، الذی جو، یقرضو یقرضو کے درمیان میں اگر آپ دیکھیں قاف، را اینڈ داد، اس سے کیا بنتا ہے، قرض۔ اردو میں قرض کہتے ہیں نا، قرض دینا، کسی کو لون دینا، تو یہ وہی چیز ہے، یقرضو قرض دے، اللہ اللہ کو، قرضن قرض، حسنا حسن بہت اچھا، فیضاعفہ فا ہے شروع میں تو معنی ہوں گے پس، یضاعف یضاعف کہتے ہیں بڑھانے کو، ہو اس کو، پس وہ بڑھائے اس کو، لہو لیے اس کے، اضعافاً گنا، جیسے ہوتا ہے کہ کئی فولڈ، مینی فولڈز، بہت زیادہ بڑھا دینا تو کئی گنا کر دینا، کثیرتاً کئی، واللہ اور اللہ، یقبض یقبض تنگ دستی کو کہتے ہیں، روک لینا، اور آگے وا جو ہے اس کے معنی اور، یبسطو کشادہ کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، و اور، الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ چلیں انشاءاللہ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ یہاں سے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ کتنے سارے معاملات کے اوپر بات چل رہی تھی، احکامات تھے، بہت ہی کروشل لائف میں جو چیزیں تھیں ان کے بارے میں۔ اب یہاں سے جو سلسلہ ہمارا شروع ہو رہا ہے،
یہ تقریباً آپ کہہ لیں آیات 243 سے لے کے 252 تک، یہ وہ آیات ہیں جو مدینے میں نازل ہوئی جنگ بدر سے پہلے۔ تو مسلمانوں کو ایکچولی یہاں پر تیار کیا جا رہا ہے تو اب ان آیات میں دیکھتے ہیں کہ کیا کس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں تیار کر رہے ہیں ان آیات میں۔ تو آیا 243 کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پہ بھی غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ مر جاؤ، چنانچہ وہ راستے ہی میں مر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر کی دعا کی وجہ سے زندہ کر دیا۔ تو اس آیت میں جہاد کا مضمون جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور مالی قربانیاں کرنے پر ابھارا گیا ہے، اور انہیں ان کمزوریوں سے بچنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے کہ جن کی وجہ سے بنی اسرائیل جو تھے وہ زوال سے دوچار ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک طرح سے ان کے ذریعے ہمیں بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کون سے کام ہیں جو ہم نے نہیں کرنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو یہاں پر اب بات بتائی جا رہی ہے کہ الم ترا الی الذین خرجوا من دیارہم الوف حذر الموت، تو کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پہ بھی غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تقریباً آپ کہہ لیں کیونکہ بہت بڑی ایک لوگوں کی ایک جماعت تھی، تو تقریباً 10,000 سے لے کے تقریباً 40,000 کے قریب تک کہتے ہیں کہ شاید یہ لوگ تھے۔ ایک واقعہ اس کے اندر جو ہے طاعون کے بارے میں ہے، طاعون جسے پلیگ کہتے ہیں۔ تو طاعون کی بیماری جو تھی جب اس کی وبا ایک پھیلی تھی، تو اس میں کیا ہوا تھا کہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کسی شہر میں رہتے تھے، وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی، تو یہ طاعون کی وبا کا شکار ہو کر مر جانے کے خطرے کی بنا پر اپنا بوریا بستر لپیٹ کر ہزاروں کی تعداد میں شہر سے نکل کھڑے ہوئے اور سمجھے کہ اس طرح موت سے بچ جائیں گے۔ ابھی کسی منزل پہ بھی نہ پہنچنے پائے تھے کہ راہ میں انہیں موت نے آ لیا اور سب کے سب مر گئے۔ ممکن ہے وہ طاعون کے جو جرمز ہوتے ہیں اس سے ہی مرے ہوں، اور انہوں نے اللہ پہ بھروسہ نہ کیا اور بزدلی دکھائی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ ان سب کو ہی موت کی نیند سلا دیا۔ اگر وہ اللہ کی تقدیر پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنے شہر میں ہی مقیم رہتے تو ممکن ہے کہ ان میں سے اکثر بچ جاتے۔ پھر کچھ مدت بعد ایک حزقیل پیغمبر جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے ادھر سے گزرے، اور یہ صورتحال دیکھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی، اور ہر شخص سبحانک لا الہ الا انت کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ کچھ ریلیٹڈ احادیث ہیں، ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ایک حدیث یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کو اللہ کا عذاب کہا ہے جو قوموں پر آتا ہے، اور دوسری حدیث اس میں ہمیں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طاعون کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلی قوموں پر عذاب نازل فرمایا، سو جب تم یہ سنو کہ کسی علاقے میں طاعون پھیل رہا ہے تو وہاں نہیں جاؤ، اور اگر کسی بستی میں یہ مرض پھیل جائے تو پھر وہاں سے بھاگ نہ نکلو۔ یعنی کہ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھیل گئی ہے تو پھر اس ایریے کی طرف رخ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کسی ایسی بستی میں ایسے سٹی میں ہیں جہاں پر طاعون پھیل چکا ہے پھر آپ اس شہر سے باہر نہ جائیں۔ اور ریزن کیا ہے اس میں حکمت آپ دیکھیں کہ اس سے سپریڈ بچتا ہے اس کا، کہ آپ اس کو مزید سپریڈ نہیں کرتے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ وہاں جائیں گے تو خام خواہ میں جا کے آپ بھی بیمار ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ کے علاقے میں نہیں ہے تو آپ ایسے علاقوں میں مت جائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس ایریے میں رہتے ہیں جہاں پر یہ بیماری پھیل چکی ہے تو پھر آپ وہاں سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ پھر آپ اپنے ساتھ یہ چیز کو باہر لے جائیں گے تو باہر چیز سپریڈ ہو جائے گی۔ تو اس چیز کو وہیں تاکہ ایک ہی جگہ پر یہ رہے معاملہ۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں کس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ ساری چیزیں کھول کھول کے بتاتے ہیں، اور ابھی تو ہم نے ریسنٹلی اس کو ایکسپیرینس بھی کیا۔
لیک کو تو نہیں کیا، ظاہرہ تعاون تو نہیں تھا، لیکن کورونا کی صورت میں ہم نے اس چیز کو دیکھا۔ اور اس میں ہمیں کچھ پوائنٹس ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے کہ کیا ہمیں لیسن ان اتنے والے پورشن سے ہمیں ملتا ہے۔ کہ نمبر ون چیز اس میں یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر سے آپ نہیں بچ سکتے، اور نہ ہی آپ اللہ کی تقدیر سے بچ کے کہیں جا سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ اس میں کیا ہے کہ انسانوں کی آخری جائے پناہ جو ہے وہ اللہ کی ہی ذات ہے۔ کچھ بھی آپ کر لیں، جتنا مرضی ٹائم آپ دنیا میں گزار لیں، لیکن آپ کا اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، کہ آپ نے لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ جتنا مرضی آپ اس چیز سے انکار کر لیں، لیکن دس از دا ٹروتھ اینڈ دس از دا ریالٹی۔ تھرڈ پوائنٹ اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، اور وہ تمام انسانوں کو اسی طرح زندہ فرمائے گا جس طرح اللہ نے انہیں مار کر زندہ کر دیا۔ تو ان لوگوں کو جو سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے جب مار دیا، پھر وہ ایک پیغمبر کی دعا کے ساتھ دوبارہ زندہ ہوئے، تو یہ ایسے ہی تو ایک چیز نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جسٹ فار فن اس کو کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا لیسن ان کو دینا تھا کہ دیکھو مشرکین مکہ کو، کہ آپ اس کو دیکھیں، یا اپنے ارد گرد ان کے جو دوسرے لوگ تھے ان کو بتانے کے لیے، جو لوگ اس کے انکاری تھے کہ ایک قیامت کا دن آئے گا کہ جس میں ہم سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، وہ ان کے لیے یہ عقیدہ جو تھا بہت مشکل تھا اس بات کو ہضم کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ دکھا کر سین ان کو تو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مار کر دوبارہ زندہ کیا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ تو دوبارہ بھی بے شک جس طرح ان کو کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، سب جب فوت ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو اٹھا کر دوبارہ کھڑا کر دیں گے۔ پھر اسی طرح موت کا وقت اور جگہ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ جب انسان کا موت کا وقت آتا ہے تو 1 منٹ آگے 1 منٹ پیچھے نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح انسان کی موت جس جگہ پر لکھی ہوئی ہوتی ہے انسان وہاں پر پہنچ جاتا ہے، بے شک وہ اس جگہ پہ کبھی نہ گیا ہو، لیکن اس جگہ کی کوئی ضرورت اس کو اس ایریے میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس ایریے میں چلا جاتا ہے، اور کیونکہ اس کی موت وہاں لکھی ہوتی ہے اور اس کی ڈیتھ ادھر ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ باتیں کچھ پوائنٹرز تھے جو ہمیں پتہ چلے ہیں، بہت امپورٹنٹ لیسن، چھوٹی سی چیز ہے لیکن دیکھیں آپ کہ کتنا زیادہ چیزیں ہمیں اس سے پتہ چلتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں پر یقیناً بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ فضل کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں فضل کہتے کس کو ہیں۔ فضل جو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے کسی کو حق سے زیادہ دینا، یعنی کہ جتنا وہ ڈیزرو کرتا ہے اس کو اس سے زیادہ دینا، یہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کا بس اللہ نے اس پہ فضل کر دیا، اللہ نے اپنا کرم کر دیا کہ آپ کو وہ نعمتیں عطا کر دیں، وہ چیزیں دے دی جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ اگر ہم لوگ اپنے پاس بھی دیکھیں تو آپ کو بہت سی چیزیں ایسی اپنے پاس نظر آئیں گی کہ جن کا ہمیں کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہوتا ان کے بارے میں، کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ تو اللہ فضل والا ہے، اس سے کیا مراد کہ وہ لوگوں کو اپنا فضل لوگوں پر کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں پر اپنا انعام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ شکوہ ہے آگے سے، اللہ کا گلہ ہے کہ لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ اللہ تو ہمیں ساری نعمتیں دیتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیکھیں کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں بتا رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں نہ بتاتے سب، ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ ہمیں کس طرح سے پتہ چلتا کہ ہم نے کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں کو کرنا ہے؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم صرف اسی پورشن کو لیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ فضل کرتا ہے لوگوں پر، فضل والا ہے، یقیناً، انڈیڈ، بے شک اللہ تعالیٰ کرتے ہیں فضل۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، جمعے کا دن ہے آج، بہت بابرکت دن ہوتا ہے۔ ہم لوگ اگر آج کے دن میں ہی چلیں بیٹھ کر تھوڑا سا غور و فکر کریں اس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے چلیں مجھے کون کون سی نعمتیں دی ہیں، پھر آپ اپنی نعمتوں کو لکھنا شروع کریں
یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں کہ شکر گزاری کیسے اپنے اندر لائی جا سکتی ہے، کیونکہ اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں ہم سے۔ ناشکری کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت آپ سے ہمیشہ کے لیے چھن جاتی ہے، اور ونس اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی نعمت لے لیں پھر وہ آپ کو واپس نہیں ملتی۔ تو اسی لیے ہمیں ابھی تک اگر ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کا شکر ادا کریں۔ اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ کسی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو آپ سے لینے کی بجائے اس نعمت میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، کہ وہ نعمت کو بڑھا دیتے ہیں آپ کے لیے۔ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ شکر گزار ہو۔ اب ہم اپنے اندر شکر گزاری کیسے لے کر آئیں؟ آپ اور میں، ہم مل کر یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ابھی نہیں لیکن ہم بعد میں، جب کلاس کے بعد میں آپ پورا دن ہے آپ کے پاس یا اگلی کلاس تک، آپ ایک وقت ایسا نکالیں کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر تدبر کریں۔ آپ اپنے اندر سوچیں کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ دیا ہوا ہے، کیا کیا نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں۔ اس میں آپ شروع ہو جائیں، سب سے پہلے اپنے باڈی سے شروع ہوں۔ آپ اپنے باڈی کو لیں ہیڈ ٹو ٹو، آپ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کیا کچھ دیا۔ کیا آپ کو کوئی کرونک النس ہے، کوئی ایسی بیماری آپ کو لگی ہوئی ہے، اور کب سے لگی ہوئی ہے، اور کتنا ٹائم ہے جو آپ نے ڈیزیز فری گزارا ہے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ آپ دیکھیں کہ کیا آپ دیکھ سکتی ہیں۔ آپ کے پاس اللہ نے اگر آپ کو آئیز دی ہیں تو آپ اس کو نشان لگا دیں کہ میرے پاس آنکھیں دی ہیں، اللہ نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے، مجھے اسمیل کی طاقت دی ہے، میں اسمیل کر سکتی ہوں چیزوں کو ٹیسٹ کر سکتی ہوں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کان دیے کہ اس پہ ہم سن سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کان ہی نہ ہو، جو لوگ کچھ ڈیف ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ کچھ سن ہی نہیں پاتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو لوگ بول نہیں سکتے، ان کے لیے کتنی مشکل ہو جاتی ہے اپنی بات کو سمجھانا۔ پھر اب آپ دوسری چیز اور اس میں کیا دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے پاس ایسا برین ہے، اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے کہ ہم اس میں سوچ سکتے ہیں، اپنے دماغ کے بارے میں ہم سوچ سکتے، دماغ سے چیزوں کو سوچ سکتے ہیں ہم۔ پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیں ہم اپنے باڈی سے نکل کے باہر آ جائیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد کیا کچھ ہے جو اللہ نے آپ کو دیا۔ کیا آپ کے پاس اللہ نے رہنے کو گھر دیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ہوم لیس ہیں۔ آپ کے پاس کھانے کے لیے ہے 3 وقت کا کھانا، بلکہ ہم تو 3 وقت کا، ہم تو درمیان میں سنیکس بھی لے رہے ہوتے ہیں، کبھی دل چاہ رہا ہے یہ کھا لیا وہ کھا لیا، کتنی چیزیں ہمارے پاس، تو چوائسیز ہی بہت زیادہ ہیں۔ اب اس میں آپ سوچیں ان لوگوں کو کہ جہاں پر جنگ کے حالات ہیں، وہ بھوک سے مر رہے ہیں لوگ، اور آپ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کتنا کچھ دے رکھا ہے۔ پھر آپ اور چیزیں دیکھیں، کیا آپ کی شادی ہوئی ہوئی ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہسبینڈ دیا ہے، کیا آپ کے پاس ماں باپ ہیں، کیا آپ کے پاس اولاد ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے دیے ہیں، بیٹیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں دیے ہیں۔ اب یہ سارا کچھ جو آپ نے جتنی بھی نعمتیں ہیں، میں اب ظاہر ہے سب کے اوپر تو نہیں جا سکتی، لیکن اب آپ اس کو جب لکھیں گی، پھر آپ نے نیکسٹ ایکٹیویٹی کیا کرنی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سی نعمتیں ہیں جو آپ نے اللہ سے مانگ کے لی ہیں۔ آپ کو اسی وقت اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں یہ سب کچھ جو آپ کو ملا ہے، یہ آپ نے ان میں سے ایک بھی چیز نہیں مانگی بھی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ تو کیسے دی ہے؟ کہ یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے آپ کو دیا۔ تو اس سے ہمیں پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم یہ باتیں دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کے اندر شکر گزاری آتی ہے۔ تو یہ شکر گزاری، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی نعمتیں پریزرو ہو جائیں، تو اس کے لیے شکر گزاری بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اسی لیے تھوڑا سا اس پہ ہمیں ڈیٹیل پہ بات کرنی تھی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں۔ پھر اور دیکھیں کہ جب انسان شکر گزاری کرتا ہے نا تو یہ چیز ہمیں سکون دیتی ہے۔ آپ اللہ کی نعمتوں کو احساس کرتے ہیں، آپ انہیں ریکگنائز کرتے ہیں، پھر اس سے انسان کے دل میں سکون آتا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی نعمتوں پر غور نہیں کرتے تو ہمارے پاس جو ایک چیز ہمیں نہیں ملتی، یا وہ کچھ فیو چیزیں جو ہماری زندگی میں نہیں ملتی، ان کو ہم اس طرح سے ہم اسی کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اس کا غم ہی ہمیں کھائی جاتا ہے، اور اس چیز کے آگے ہم اپنی ان نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو بہت ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس سے انسان کے اندر آتا ہے کہ نہیں،
اللہ نے مجھے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اگر ایک نعمت نہیں ملی تو کیا ہوا؟ اس میں بھی ہو سکتا ہے اللہ کی کوئی حکمت ہو، اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، ہو سکتا ہے میرے لیے وہ چیز بہتر نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہمیں پتہ چلتی ہیں تو اس سے انسان کے اندر ایک شکر گزاری آتی ہے، اور شکر گزاری کے ذریعے انسان کے اندر ایک سکون کی کیفیت آتی ہے۔ اور پھر جب ہم ناشکری کرتے ہیں، یعنی کہ ہم وہ جو ایک چیز نہیں ملی ہوتی ہم اسی کا رونا روتے رہتے ہیں ہر وقت، وہ ایسا دکھ ہمارے اندر لگ جاتا ہے کہ ہمیں چین نہیں آ رہا ہوتا، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر بے سکونی آ جاتی ہے، اور یہ چیز انسان کو غم میں ڈال دیتی ہے۔ تو ہمیں اب آج سے کیا کرنا ہے کہ جب بھی کبھی ایسا ہو کہ کوئی چیز آپ چاہ رہے ہوں اور آپ کو نہ ملے، تو آپ اسی وقت اپنی ان نعمتوں کا اپنے دماغ میں لانا شروع کر دیں، ان کا احساس کرنا شروع کر دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں۔ آپ کہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں، یہ ایک چیز اللہ نے مجھے نہیں دی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی تو دیکھو کتنا کچھ ہے میرے پاس، میں کتنے لوگوں سے میں بہتر ہوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہوم لیس ہو چکے ہیں اس کرائسس کی وجہ سے، کہ جو فائنینشیل سچویشنز چل رہی ہیں اس کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اچھے خاصے گھر افورڈ کر سکتے تھے اب وہ بھی نہیں کر پا رہے، گھر ان کے چلے گئے تو وہ باہر فٹ پاتھ پر آ گئے۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس گھر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اللہ نے ایک فیملی دی ہے ہمیں، ہمارے پاس کھانے کو ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سامنے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے بھوکے بلک رہے ہیں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ماں باپ کے لیے اس چیز کو دیکھنا کہ آپ کے بچے بھوکے اور آپ کچھ کر نہ پائیں ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی بھی توفیق دے کہ ہم ان میں نہ ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات کی کہ اکثریت ایسی ہے جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اکثریت میں نہیں بلکہ مائنورٹیز میں شامل کر دے، اس تھوڑے لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ کے شکر گزار لوگ ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اب اس کے بعد نیکسٹ آیت جو ہے وہ بھی اسی کا ہی پارٹ ہے، 244 آیا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی کہ موت سے مت ڈرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کے اندر مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاد پہ آپ نے نکلنا ہے، جب آپ کو بلایا جائے تو آپ نے جانا ہے، اور موت سے مت ڈریں۔ اب اس کے لیے اگر آپ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر تو موت سے نہ ڈرنے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، لیکن اب آپ اس آیت کو پہلے لائیں، جو پچھلی آیت ہم نے دیکھی تھی اس آیت میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو جہاد میں جانے والوں کو بھی موت کے منہ سے بچا لے، اور چاہے تو کسی کو گھر بیٹھے بیٹھے ہی موت دے دے، یا جو موت سے بھاگ کر نکل کھڑا ہو اسے راہ میں ہی موت کی نیند سلا دے، اور چاہے تو مردہ کو از سر نو زندہ کر دے۔ موت اور زندگی صرف اسی کے اختیار میں ہے، لہٰذا تمہیں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے جہاد کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس میں ایک حدیث بھی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے زندگی بھر جہاد نہ کیا ہو اور نہ ہی اس کے دل میں جہاد کرنے کا خیال پیدا ہو، وہ منافق کی موت مرا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نیکسٹ آیا ہمارے پاس جو ہے وہ آیا 245 ہے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ۔ اس آیت کے اندر اب بتایا جا رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر زیادہ دے، اور اللہ ہی لوگوں کا رزق تنگ اور کشادہ کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو قرض حسنہ کا ورڈ جو یہاں پر آیا ہے، پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ قرض حسنہ ہوتا کیا ہے۔ قرض حسنہ سے مراد ہے اچھا قرض، حسنہ بہت اچھے کو کہتے ہیں، اور اس میں اور بھی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں جیسے کہ یہ ایسا قرض ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے فقراء اور اقربا اور مساکین کو دیا جائے، اور یہ ایسا قرض ہے جو ضرورت مندوں کو یا ان لوگوں کو جب آپ دیں تو دے کر ان پہ احسان نہ جتلائیں، اور نہ ہی ان کو ادائیگی کے لیے تنگ کریں، اور نہ ہی ان سے کوئی بیگار لی جائے، یعنی کہ کوئی فائدہ نہ لیا جائے اس کے متعلق ان سے، اور نہ ہی آپ
کسی بھی طرح سے مقروض جو ہے آپ اس کو تنگ دست اور ادائیگی سے معذور کوئی بندہ اگر ہو تو اسے معاف ہی کر دیا جائے۔ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ جس نے آپ سے قرض لیا ہے، آپ اس کی سچویشن دیکھتے ہیں کہ اس کے حالات بہتر نہیں ہو رہے اور اس کو بالکل ایسے اس کے حالات ہیں کہ اس کے پاس پیسے کوئی جمع ہی نہیں ہو رہے کہ وہ آپ کو دے سکے آپ کا قرضہ، اور یا پھر یہ کہ اس کی جاب ہی چلی گئی، فرض کریں کہ وہ جو تھوڑا بہت ہینڈ ٹو ماؤتھ تھا اب اس کی جاب ہی ختم ہو گئی کہ آپ کو قرضہ نہیں چکا سکتا، تو اس میں بجائے یہ کہ آپ اس کے در پر ہو جائیں، آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں، تو پھر اگر آپ اس طرح کا کام کریں تو یہ قرض حسنہ نہیں ہوگا۔ ہونا کیا چاہیے کہ پھر آپ اس کی حالت دیکھتے ہوئے اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس کو معاف کر دیں کہ چلیں کوئی بات نہیں، آپ نہیں چکا سکتے تو کوئی بات نہیں، میں نے آپ پر چھوڑ دیا یہ قرض۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ تھوڑے بہت قرض پہ تو آپ کر سکتے ہیں، بہت بڑی اماؤنٹ ہے اگر تو اس کے لیے تو پھر ظاہر ہے آپ کو اپنا آپ دیکھنا ہی پڑے گا، لیکن وہ قرض حسنہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ قرض حسنہ کی کیٹیگری میں کوئی چیز آ جائے تو اس میں پھر آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اور اس کے اندر کیا آ جاتا ہے قرض حسنہ میں؟ اللہ کی راہ میں اور جہاد میں مال خرچ کرنا، یہ بھی قرض حسنہ کے اندر آ جاتا ہے کہ کوئی مال جو آپ اللہ کی راہ میں جب لگاتے ہیں۔ اور اس کا ہمیں کیسے یہ پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں آیت کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ اب سوچنے کی بات ہے، بندہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ کو کیسے قرض دے سکتے ہیں ہماری کیا مجال کہ ہم اللہ کو قرض دیں؟ تو بیسیکلی یہ جو بات یہاں پر کہی جا رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ دین کی راہ میں کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اللہ کے دین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ اسی طرح ہے کہ جب جو آپ اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں۔ اور اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ایسا قرض جو خالص نیکی کے جذبے سے کیا ہو، آپ نے جب بھی قرض دیں تو پھر آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے، کسی کے لیے دکھاوا نہ ہو کہ آپ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا کرے اور اللہ کے لیے آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں انفاق فی سبیل اللہ کی ساری صورتیں آ جاتی ہیں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کوئی بھی طریقے سے اللہ کی راہ میں، اللہ کی دین کی اشاعت میں، دین کو پھیلانے کے معاملے میں جو بھی آپ اپنا مال اس میں لگاتے ہیں وہ سارا قرض حسنہ میں آ جاتا ہے۔ وہ اسی طرح ہو جاتا ہے کہ جیسے آپ اللہ کو قرض دے رہے ہیں۔ پھر اور اس میں جیسے جہاد کی تیاری میں پریپریشن ہو رہی ہے، جہاد کرنے کی، جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، تو اس کے اندر جو آپ اپنا مال لگاتے ہیں وہ بھی اسی طرح۔ پھر مجاہدین کی مالی امداد کہ جو لوگ جا رہے ہیں یا جو واپس آتے پھر آپ ان کی مالی امداد کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ اتنا عرصہ جنگ کے لیے باہر رہ کر آتے ہیں، تو وہ ان کی جو مالی امداد کی جاتی ہے وہ بھی اسی کے اندر آ جاتی ہے۔ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے یہاں پہ، بہت خوبصورت چیز، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ پھر وعدہ کرتے ہیں کہ میں نہ صرف اصل ادا کروں گا بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ دوں گا۔ شرط کیا ہے؟ ایک شرط ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک شرط بھی لگائی ہے کہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، تو پھر اللہ اس کو کبھی بھی ظاہری طور پہ یا معنوی طور پہ، روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو نہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی جس طرح بڑھانا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ میں اس کو کئی گنا بڑھا کر دوں گا، تو وہ بڑھانا جو ہے وہ کبھی تو آپ کو ظاہری طور پہ بھی فوری نظر آ جاتا ہے، کبھی وہ معنوی طور پہ، کبھی روحانی طور پہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ سم ٹائم ہمیں وہ برکت ایس سچ نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن بہت سی فارمز اس کی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی پریشانی سے بچا دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایمان کو اور بڑھا دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی اچھی چیز کر دی، کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دی۔ یہ وہ فائدے ہیں جو آپ کو دنیا میں ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بری چیز سے بچا لے، ہو سکتا ہے آپ نے کوئی گناہ کرنا ہو، آپ کا ارادہ ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی وجہ سے اس گناہ سے بچا لیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے کہ گناہ بعض اوقات انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ کسی برائی سے ہمیں بچا لیں کتنی بڑی بات ہے یہ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ تو دنیا کے فائدے ہیں،
لیکن اس کے علاوہ جو آخرت میں اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیں گے وہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ اسی وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ نے جو دیا تھا وہ کتنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اس طرح سے آپ کسی کو صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے کو بڑھا چڑھا کر آپ کو قیامت کے دن دیتے ہیں۔ پھر اس میں اگلا پورشن جو ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ رزق کی کشادگی اور کمی اللہ کے اختیار میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق میں کمی کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے، ان سے اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرتا ہے، کبھی رزق میں کمی اور کبھی فراوانی کر کے۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ رزق ہمیں بہت ملا ہوا ہے، ہم تو بڑے فلورش کر رہے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو ہمیں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اس وقت ہماری آزمائش چل رہی ہے۔ ہم اس چیز کو تو بآسانی ریکگنائز کر لیتے ہیں، اس آزمائش کو جو ہمیں کسی کمی کی صورت میں آتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو فوری پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کی آزمائش آ گئی۔ بیمار ہو گئے، آپ کو پتہ چل گیا ہو میں آزمائش آ گئی، بیمار ہو گیا میں، کوئی چیز آپ کی ایک دم سے جاب میں کوئی پرابلم آ گئی، آپ کو پتہ چل جاتا ہے آزمائش آ گئی مجھ پہ۔ لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ آپ کو ابنڈنس کے ذریعے جب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے ہیں، وہ آزمائش آپ کو پتہ ہی نہیں چلتی کہ یہ میں بھی آزمائش میں ہوں، بلکہ ہم تو اس کو اللہ کی رضا کا باعث سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، تو اسی لیے آزمائش سے میں بچی ہوئی ہوں۔ ہر آسائش اللہ نے مجھے دی ہے، ہر طرح کی نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں، تو یہ چیز بھی ایک آزمائش ہے جس کو ہم جانتے نہیں، اور یہ زیادہ مشکل آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جب بندہ ہو رہا ہوتا ہے، آزمایا جا رہا ہوتا ہے، اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں آزمایا جا رہا ہوں۔ دوسرے والے جو ہیں وہ تو صبر شکر کر لیتے ہیں، جن سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے، اللہ کے قریب بھی ہو جاتے ہیں، اور نعمت ان کو پتہ ہے میرے سے چھن گئی ہے، تو اب وہ اوپر اگر صبر کرتے ہیں تو پھر اجر اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جس کو آلریڈی ہر چیز ملی ہوئی ہے، یہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی آزمائش نہیں آتی، ہم بالکل ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس وقت سوچا کریں کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، اور اس کی نسبت اللہ نہ کرے اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا کرائسس ہماری فیملی میں آ جاتا ہے، اس وقت آپ کا اللہ سے تعلق کیسا ہوتا ہے؟ پھر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ہوتے ہیں اور جان ماز ہوتا ہے، بس ہم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، چلتے پھرتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر اللہ کے آگے رونا بھی آتا ہے، کبھی تہجد میں بھی اٹھ رہے ہیں، نمازیں بڑی باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ آزمائش ختم ہوتی ہے تو کیا ہم اسی چیز پہ کنٹینیو کرتے؟ نہیں کرتے نا، ہمارا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ یہ بات بتائی ہے کہ جب ان سے تو کوئی چھین لی جاتی ہے تو وہ اللہ کے آگے ہو جاتے ہیں، بس اللہ کے اوپر نیچے ادھر ادھر جہاں بھی اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو اس آزمائش سے نکالتے ہیں تو وہ واپس اپنی اسی کنڈیشن میں پلٹ جاتے ہیں جس میں وہ پہلے تھے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے، یہ جاننا ہے کہ ہماری آزمائش دونوں طرح سے ہو رہی ہے۔ اور پھر ایک بات اس میں یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ رزق کی تقسیم جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس میں اللہ کی حکمت ہے کہ کس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس کو کم کرنا ہے، کس کو زیادہ دینا ہے، ہمیں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جتنا رزق اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے وہ تو آپ کو مل ہی جانا ہے اتنا رزق۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ چیز کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ رازق صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی آپ کو رزق دے نہیں سکتا۔ آپ اس کی مثالیں بہت سی اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں وہ بہت زیادہ جیسے کوششیں کرتے ہیں، کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہے ہیں اس کام کی طرف، کبھی اس بزنس میں، کبھی ادھر جاب کے لیے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کے سارے ہی راستے بند ہیں، کوئی راستہ ان کے لیے نہیں کھلا ہوا۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی سونا بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور وہ رزق اس کو مل کے رہے گا۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم کہیں جاب کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ میری جاب چلی گئی تو میرا کیا بنے گا،
میرے پاس تو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، تو آپ اپنے باس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس یہ باس جو ہے اس کی وجہ سے مجھے یہ جاب ملی ہوئی ہے، جب کبھی یہ ناراض ہوا تو ہماری جاب چلی جائے گی، جبکہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ باس میرا جو ہے یہ مجھے پیسہ نہیں دیتا، رزق نہیں دیتا، اللہ نے اس کو صرف ایک ذریعہ بنایا ہے میرا ہی پیسہ مجھے دینے کے لیے، کیونکہ یہ پیسہ وہ ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذریعے بنائے ہیں اس کو ہم تک آنے کے لیے۔ پیچھے سے یہ کون دے رہا ہے آپ کو؟ اللہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ہمیں۔ تو ہمیں یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی جاب، کوئی چیز آپ کو رزق نہیں دیتی۔ اگر کوئی آپ کو رزق دیتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ آپ جتنا مرضی اپنے آپ کو کہہ لیں کہ میں نے بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں اپنے بچوں کو بھیجنا ہے، بڑی سے بڑی فرم میں ہم نے جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب اچھی یونیورسٹی میں بچے جائیں گے تو وہاں سے ان کے بعد چانسز زیادہ ہوں گے کہ ان کو بہت اچھی جاب مل جائے، ان کا کریئر بہت اوپر چلا جائے گا۔ آپ کو نہیں پتہ یہ چیز کہ اللہ ہی رازق ہیں؟ آپ چاہے کسی چھوٹی یونیورسٹی سے پڑھ لیں یا بڑی سے پڑھ لیں، آپ کو ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ رکھا ہے۔ تو پھر اس میں بہتر ہے کہ ہم لوگ اپنی جتنی کوششیں کریں اور اس میں ساتھ میں اپنے دین کی طرف بھی فوکسڈ ہوں کہ ہمیں کچھ اپنے دین کے لیے بھی کام کرنا ہے۔ پھر ایک بات اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ اکثر ہمارے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ کبھی آئے چیز کہ اللہ کی راہ میں جب ہم دینے لگتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر اگر میں دوں گی پھر میرے پاس اتنا ہی مال ہے، یہ میرا کم ہو جائے گا۔ آپ نے یہ سوچ لیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتائی کہ اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کر دیتے ہیں، تو پھر اس سے ہمیں تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں، کوئی شک ہی نہیں، اللہ کی کتاب میں کوئی شک نہیں، تو پھر اللہ کی یہ الفاظ جو سب کچھ ہے کیسے اس میں کوئی بات شک والی ہو سکتی ہے؟ جب اللہ نے کیا دیا کہ یہ مال آپ کو اللہ بڑھا کے دے گا، تو اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ انسان ہوتا ہے جو وعدے کر کے توڑ بھی دیتا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اب کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رزق کے بارے میں ہی ہے کہ رزق جو ہے انسان کا وہ کم اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک چیز تو یہ بھی ہے کہ اگر ایک صلہ رحمی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ صلہ رحمی ہم نے دیکھا کہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر رکھنا، جوڑ کر رکھنا، یہ ان کو کہتے ہیں ٹائز آف کنشپ، کہ آپ نے اپنے فیملی والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھنا۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ کی ناراضگیاں چل رہی ہیں اور بس ہم فیملی میں، خاص طور پہ یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے، دوستوں میں اتنا سیریسلی ہم لوگ نہیں لیتے ان چیزوں کو، لیکن خاندانوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں دور دور تک جاتی ہیں، یعنی کہ سالوں پر چلی جاتی ہیں کہ آپ کی کسی سے ناراضگی چل رہی ہے تو دنوں پر، ہفتوں پر، مہینوں پر یہ چیز چلی جاتی ہے کہ آپ بس اس نے میرے ساتھ فلاں ٹائم پہ یہ کیا تھا، میں نے تو اب اس کی شکل نہیں دیکھنی۔ پھر آپ نہ ان کو شادی بیاہ پہ بلاتے ہیں، نہ آپس میں کہیں باہر مل بھی لیں، کہیں دعوت پہ ملاقات ہو جائے تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہی نہیں، بات ہی نہیں کرتے۔ تو صلہ رحمی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنے والا جنت میں جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں تو آپ کو صلہ رحمی کرنی پڑے گی، اور جو ان چیز کو کٹ کرتا ہے، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے جوڑنے کا حکم کس کو دیا ہے؟ رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، تو یہ کہتے ہیں اس کو صلہ رحمی۔ تو جو صلہ رحمی نہیں کرتا، قطع رحمی کرتا ہے، پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسرا فائدہ آپ کو اس کا کیا ہوتا ہے صلہ رحمی کا، کہ صلہ رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی عمر بھی بڑھاتے ہیں، یعنی کہ آپ کی جو عمر ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو اس کے علاوہ اور کسی چیز سے اس میں اضافہ نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر کر دی۔ لیکن اگر کوئی بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اس کی عمر بھی بڑھتی ہے اور اس کا رزق بھی بڑھتا ہے۔ تو اگر آپ کے یا کسی کے پاس فیملی میں کسی کو بھی آپ جانتے ہو کہ کسی کے پاس پرابلم ہے رزق کی، ان کے پاس جاب نہیں ہے، بہت کرائسس میں جا رہے ہیں، تو آپ ان کو کہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملنا شروع کر دیں، اگر جتنا پہلے ملتے ہیں چلیں اس سے بڑھا دیں، اور ان کو سب کو تھوڑا تھوڑا فون کر کے یا آپ ان سے میسیج ہی کر کے ان سے پوچھ لیا کریں حال چال ان کا،
جتنا آپ یہ زیادہ کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کے رزق میں اضافہ کر دیں گے۔ پھر ایک حدیث اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر روز آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں اور وہ دونوں ایک ہی دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ دینے والے کو اور دے اور روکنے والے کا ضائع کر دے۔ تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ یہ تو بات ہمیں پتہ چل گئی کہ آسمان سے روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں، اور یہ ان کے لیے پھر کہتے ہیں کہ اگر صبح میں اٹھ کے کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے، اگر کسی کی ہیبٹ ایسی ہو جائے کہ وہ کرے کہ وہ روزانہ ہی صدقہ ادا کرے، تھوڑا ہی دے، چاہے معمولی سا دے لیکن روزانہ دے، تو وہ اس کے لیے پھر یہ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور دے، اور جو نہیں دیتا اس کے لیے وہ فرشتے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ضائع کر دے، جو روک لیتا ہے اس کا آپ ضائع کر دے۔ نیکسٹ حدیث اس میں ہے کہ اس میں ایک جو سخی آدمی ہے اور ایک بخیل آدمی ہے، اس کی مثال اس طرح سے بتائی گئی کہ دونوں نے ایسے ہے کہ دونوں بندوں کی آپ مثال ایسے لے لیں کہ انہوں نے اپنے اوپر لوہے کی قمیضیں پہنی ہوئی ہیں۔ اب لوہے کی قمیض جو ہوتی ہے یعنی کہ ایک طرح سے وہ زرہ ہوتی ہے نا، زرہ پہنتے ہیں لوگ جو جنگ کے درمیان میں آرمر جو ہوتا ہے، ایسے جیسے انہوں نے وہ پہنا ہوا ہے، اور ان کے ہاتھ جو ہیں وہ بھی جکڑے ہوئے ہیں اندر، یعنی کہ اس سے بندھے ہوئے ہوں۔ اب ان میں سے جو خرچ کرتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے اپنا مال اللہ کی راہ میں، جیسے جیسے وہ دیتا جاتا ہے تو ویسے ہی اس کا جو ہاتھ ہے وہ آپ کہہ لیں کہ لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جتنا دیتا جاتا ہے اتنا ہی وہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ کھلتا چلا جاتا ہے، کھلتا چلا جاتا ہے، اور پھر نہ صرف اس کے ہاتھ کھل جاتے ہیں بلکہ اس نے جو لوہے کا لباس پہنا ہوتا ہے وہ بھی کھلتا چلا جاتا ہے، اور زیادہ، اور اس طرح کھل کے وہ پورا لباس جو ہے اس سے باہر آ جاتا ہے، پھر اس کی انگلیوں تک کو ڈھانپ لیتا ہے اور پاؤں کے پور تک ڈھانپ لیتا ہے، پھر یہ پورا کا پورا بندہ جو ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ! کہ آپ دیکھیں کہ یہ صدقے کی مثال کس طریقے سے ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ کس طرح آپ جب دیتے ہیں اور کنٹینیوسلی دیتے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ پورے کے پورے اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کے ہاتھوں کے پور، انگلیوں کے جو ہیں وہ تک بھی، اور پاؤں کے پور، یہ سب اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ نیکسٹ حدیث اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی حلال کمائی میں سے ایک لقمہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پالتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ اس لقمے کی بات ہو رہی ہے یہ کہ جو لقمہ آپ نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پالتا ہے اور بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو پالتا ہے۔ یہ میں بچھیرا کہہ رہی ہوں، بچڑا نہیں کہہ رہی۔ بچھیرا جو ہوتا ہے نا یہ گھوڑے کے بچے کو کہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ایک لقمہ احد کے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ! دیکھیں کہ ایک لقمہ آپ نے دیا، اسی سے یہ آپ وہ لے لیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، چلیں آپ نے ایک کھجور ہی کسی کے ساتھ شیئر کر لی، آپ کے گھر میں کھانا زیادہ نہیں تھا تو جو آپ نے چند نوالوں کا ہی تھا، چلیں آپ نے وہ 1-2 نوالے کسی کے ساتھ شیئر کر لیے۔ اکثر ہم ایسے ہوتا ہے کہ ہم باہر کسی جگہ پہ ہوتے ہیں اور ہم کچھ کھانے کی چیز لیتے ہیں، آپ نے لی تو آپ اپنے آس پاس بیٹھے لوگوں کو تھوڑی تھوڑی ایک ایک دانہ شیئر کرا دیں۔ کوئی فروٹ ہی آپ نے لیا ہے، انگور لیے ہیں جیسے گریپس ہم لیتے ہیں، چیریز ہیں، کوئی بھی چیز ایسی ہے، یا آپ نے کوئی کینڈی کا ہی پیکٹ لیا ہے جس میں کینڈیز ہیں چھوٹی چھوٹی، تو سب کو ایک ایک دے دیں۔ آپ سوچیں کہ وہ ایک ایک دانہ اس میں سے نکال کے آپ دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو پالنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو گرو کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ایک چھوٹا سا دانہ، اب آپ ذہن میں تصور میں یہ لے کر آئیں، گریپ کا ایک سیڈ ہے، چھوٹا سا گریپ، اور وہ جب آپ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب جائیں تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو وہ آپ کی دکھائیں کہ یہ دیکھو احد کے پہاڑ کے برابر وہ دانہ آپ کا بن چکا ہے، تو کیا حسرت نہیں آئے گی انسان کو؟ اس وقت دیکھ کے ہی انسان کو کتنی حسرت آئے گی کہ کاش میں نے پورا ہی گچھا دے دیا ہوتا، میں نے یہ 1-2 دانے جو دیے تھے کاش میں ایک ایکسٹرا اور لیتی اور اتنا ہی پیکٹ ایک اور لیتی اور وہ سب کا سب میں لوگوں میں بانٹ دیتی۔ تو اس وقت جب انسان وہاں جا کر دیکھے گا کہ اتنی چھوٹی سی معمولی سی چیز جو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کی تھی، اتنا اللہ نے اس کو بڑھا دیا،
تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے انکریج کرنے کے لیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اس میں کبھی پھر یہ نہ اپنے دل میں لے کے آئیں کہ آپ کا مال کسی بھی طرح کم ہو جائے گا۔ پھر اب آگے چونکہ ہم نے اس آیت کے اندر یہ پڑھ رہے ہیں کہ قرض کی بات ہو رہی ہے، تو قرض کے اوپر بھی کچھ بہت خوبصورت احادیث کچھ تھیں، میں نے کہا ایک دو آپ کے ساتھ شیئر کر لوں یہاں پہ، تاکہ ہمیں قرض کا بھی ایک اندازہ ہو کہ قرض دینا بھی کیا ہوتا ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ ہر قرض صدقہ ہے، یعنی کہ جب انسان کسی کو قرض دیتا ہے تو آپ واپس دنیا میں تو اتنا مل جاتا ہے اس کو جتنا آپ نے قرض دیا۔ فرض کریں آپ نے کسی کو $1000 قرض دیا ہے تو دنیا میں تو آپ کو مل ہی جائے گا واپس، لیکن اللہ کے ہاں ہر روز اس کے برابر کا صدقہ لکھا جاتا ہے، آپ کے لیے لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے جب تک وہ قرض آپ کو واپس نہیں مل جاتا، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے لیے وہ روزانہ آپ کا ایک قرضہ لکھا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح نیکسٹ حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ کا قرض 2 دفعہ کے صدقے کے برابر ہوتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ قرض کا فرض کریں کہ آپ نے 1 روپیہ قرض میں دیا اور یا آپ نے 1 روپیہ صدقے میں دیا، دونوں سینیریو سامنے رکھیں، تو اجر کے اندر جو قرض کا 1 روپیہ آپ نے دیا ہے وہ دگنا ہے، جبکہ صدقے کا جیسے آپ کو 1 اجر ہوگا، تو اگر آپ قرض کا 1 دے رہے ہیں تو اس کا آپ کو دگنا اجر ہوگا۔ اور اس کی ریزن کیا ہے کہ جب انسان کسی کو قرض دیتا ہے تو وہ آپ دیکھیں کہ ہم اپنے پیسے، ایک آپ نے جو ہو سکتا ہے آپ کے پاس وہی ساری سیونگ ہو، آپ کسی کو دیتے ہیں، اس وقت آپ کے دل میں ڈر بھی ہوتا ہے کہ پھر کیا ہو کہ اگر یہ مجھے واپس نہ کرے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واپس کرنا چاہتا ہو لیکن وہ کر نہ پائے، تو ان ایدر وے وہ پیسہ تو آپ کو واپس نہیں ملا نا۔ تو انسان جب دیتا ہے قرض تو اس میں ایک خوف بھی ہوتا ہے اس کے اندر کہ مجھے پتہ نہیں واپس ملے نہ ملے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر جو ہے دگنا رکھا ہے، تاکہ وہ خوف ذہن میں ہوتے ہوئے بھی ایک طرح سے انکریج کرنے کی چیز ہے یہ کہ انکریج کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آپ سے قرضہ مانگے جو واقعی جینوئن ہو اور وہ بہت ضرورت مند ہو تو آپ کو قرض دے دینا چاہیے۔ اور اب اس میں یہ بھی ہے کہ جو قرض لینے والا ہے اس کی بھی انٹینشن ہو کہ میں نے واپس دینا ہے۔ کچھ لوگ عادتاً بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر ادھر سے مانگتے رہتے ہیں ہر وقت، تھوڑا قرض دے دو، تھوڑا یہ مجھے پیسے دے دو، یہ کام کرنا ہے یہ کام کرنا ہے۔ اب اس طرح میں بھی پھر آپ کو اپنا آپ چیک کرنا پڑے گا کہ ایسے لوگ ہیں پتہ نہیں وہ چکا بھی سکتے ہیں کہ نہیں، کہ کیا ریپوٹیشن چلتی آ رہی ہے ان کی۔ اچھا، ہم نے صدقے کی جو بات کی ہے نا کہ صدقہ جو ہے وہ آپ 1 دیتے ہیں تو آپ کو اتنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ صدقہ آپ نے 1 دفعہ دے دیا اینڈ یو آر ڈن، اس میں آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی خوف لاحق رہتا ہے، جس سے اس میں تو آپ کو رہے گا نا جب تک وہ قرض آپ کو واپس نہیں مل جائے گا، آپ کے دماغ میں یہ چیز رہے گی کہ ہاں میرا پیسہ ہے، میں نے کسی کو دیا ہوا ہے، اگر یہ پیسہ میرے پاس اس وقت ہوتا تو میں اس کام میں لگا لیتی، یا آپ ڈیسپریٹلی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب وہ آپ کو پیسہ واپس ملے اور آپ اس کو کہیں دوسری جگہ یوز کریں۔ تو اسی لیے صدقہ جو ہے وہ آسان ہے کہ اس میں جتنا بھی آپ دیتے ہیں پھر آپ کم از کم اس ٹینشن میں نہیں رہتے۔ لیکن ایک اور بھی طریقہ ہے، اب جیسے اگر آپ چاہیں کہ یہ صدقے کا جو ایک ہی اجر ہے آپ اس کو بھی ڈبل کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو وہ صدقے کا 1 اجر ہے، کسی پہ بھی آپ نے کر دیا، کسی فقیر مسکین کسی کو بھی آپ نے دے دیا، صدقہ دے دیا، تو وہ 1 صدقے کا اجر ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے یہی صدقہ اپنے کسی رشتہ دار کو دے دیا، وہ رشتہ دار جو ضرورت مند تھا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیزرونگ ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے اور اس کو ضرورت ہے، تو اگر آپ وہی صدقہ جو آپ نے باہر کسی فقیر وغیرہ کو دینا ہے اگر آپ اپنے کسی غریب رشتہ دار کو دیتے ہیں، دوہرا اجر ہے آپ کے لیے۔ تو آپ نے اب مطلب یہ ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کا کہ اب ہم بھی سوچ سمجھ کے کام کریں کہ جب آپ نے کہیں اللہ کی راہ میں دینا ہو تو آپ کی انٹینشن کیا ہونی چاہیے اور آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے کہ میں دے رہی ہوں تو میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مجھے اس کو بڑھا کر دے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ دے گا۔ سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ اگر آپ کو میں بتاؤں تو وہ یہ ہے،
دنیا میں ہم انویسٹ کرتے ہیں نا مال، کہ میں یہاں پر آج لگاؤں گی، سٹاکس میں لگاتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں کہیں کہ آپ کے شیئر اوپر چلے جائیں گے، تو کبھی اپ اینڈ ڈاؤن بھی ہوتا ہے، لیکن آپ اسی امید سے لگا رہے ہوتے ہیں کہ میرے شیئر بڑھ جائیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے 100% گارنٹی تو نہیں ہوتی نا، اس میں بڑھ بھی سکتے ہیں شیئر، آپ کے جو ہیں وہ ڈاؤن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ جو آپ انویسٹ کرتے ہیں اس میں ڈاؤن نہیں ہوتا، اس میں صرف پروفٹ ہی پروفٹ ہے۔ تو سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، جو آپ اپنی آخرت کے لیے انویسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں یہاں پر جاننا اس لیے ضروری تھا کہ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں کوئی بھی خرچہ، جیسے اب آپ نے کسی کے اپنے خاندان میں ہی کسی رشتہ دار پہ خرچ کر رہے ہیں اور وہ غریب بھی ہے، تو آپ اس کے لیے خرچ نہیں کر رہے، یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے۔ آپ اس بندے پر نہ تو احسان کر رہے ہیں، نہ ہی یہ آپ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، یہ آپ اللہ پہ خرچ کر رہے ہیں، یہ آپ اللہ کے ساتھ ہے، جیسے آپ اللہ کو قرض دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو صدقہ، جو قرض تو نہیں، صدقہ جو ہوتا ہے جب ہم دیتے ہیں تو یہ اللہ کے پاس سے ہو کر اس بندے تک پہنچتا ہے، تو آپ نے بالکل اس بندے کا تو کچھ بھی نہیں، یہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں جو بھی کچھ کر رہے ہیں۔ تو اب آج کے بعد کبھی آپ کو کہیں ایسے آپ کو لگے کہ ضرورت ہے کسی کو، آگے ہو جائیں، آگے بڑھ جائیں، کیونکہ میں نے بہت اس چیز کو دیکھا ہے کہ جب ہم نیکیوں میں تھوڑا سا بھی ویٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا غور و فکر کرنے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑا سا بھی انتظار کرتے ہیں، وہ نیکی آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ پھر انسان کے پاس صرف ایک پچھتاوا رہ جاتا ہے کہ ایک اتنا اچھا موقع مجھے ملا تھا، اگر میں یہ کر لیتی تو مجھے کتنا اجر اس چیز کا مل جاتا۔ اس میں نا مجھے ایک وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی۔ ایک آپ کو یاد ہوگا، سنا ہوگا شاید آپ لوگوں نے بھی، کہ ایک وہ ملکہ زبیدہ ہوتی تھیں، اور ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ اپنے بادشاہ کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، بادشاہ ملکہ دونوں جو تھے واک کے لیے جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ اسی طرح ہی واک کرنے کے لیے نکلے تو وہاں راستے میں ایک کوئی فقیر بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کوئی مٹی کا ایک چھوٹا سا ٹوائے سا کچھ بنا کے رکھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ ٹوائے خرید لیں تو آپ کا محل بن جائے گا۔ تو اب وہ ملکہ جو تھی، اب ظاہر ہے اسے پتہ تھا غریب بندہ ہے، فقیر ہے، چلو بیچ رہا ہے، اس نے وہ لے لیا، اور لے کر جب کہ اس نے بادشاہ کو دیا تو بادشاہ سے پہلے بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ نے انکار کر دیا، پھر ملکہ نے آگے بڑھ کے وہ خرید لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ بادشاہ سویا ہے تو رات کو خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ جو اس کی ملکہ جو تھی، جو زبیدہ تھی، کہ زبیدہ کے پاس جنت میں ایک بہت بڑا محل ہے، بڑا ہی عالیشان محل، اور اس میں گھومتی پھر رہی ہے۔ اب اس کو ہوا کہ یہ تو، اس کو افسوس ہوا کہ یہ تو واقعی اس کا مطلب وہ بندے کی بات سچ نکلائی، میں تو اس کو مذاق سمجھ رہا تھا کہ وہ تو ایک جو جس کیا مٹی کا ایک چھوٹا سا ٹوئے دے رہا ہے کہ یہ لو جی یہ آپ کو محل بن جائے گا۔ تو اب وہ بادشاہ کو تو فکر پڑ گئی، اب بادشاہ دوبارہ اس بندے کے پاس گیا، اور اس کے پاس جا کے اس نے کہا کہ میں نے بھی یہ خریدنا ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ اب یہ جو ہے نا موقع نکل گیا آپ کے ہاتھ سے، کہ وہ جو تھا وہ آپ کی بیوی کو مل گیا ہے موقع، لیکن اب آپ کریں گے بھی، لیں گے بھی تو آپ کو محل نہیں ملے گا، وہ جیسے ایسی تھا کہ وہ آفر کل کے لیے ہی تھی۔ تو اسی سے ایک یہ، بس ویسے ہی آپ کو میں نے ایک اس لیے بات بتائی کہ بعض اوقات نیکیوں میں سبقت لے جانا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، کہ ہمیں کرنی تو ہوتی ہے لیکن ہم اس میں اتنا ٹائم لے لیتے ہیں سوچنے کے بارے میں کہ پھر اس کی وجہ سے وہ نیکی کا موقع ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ بے حساب خرچ کریں، کیونکہ جب اللہ ہمیں بے حساب دیتا ہے، اللہ ہمیں گن گن کے تو نہیں دیتا نا، تو ہم جب حساب کر کر کے ہر چیز خرچ کرنے لگیں گے، خاص طور پہ اللہ کی راہ میں، تو پھر اللہ بھی آپ کو رزق اسی طرح ہی دیں گے۔ تو جتنا آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جائیں گے اتنا آپ کا رزق جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہیں پہ انشاءاللہ ہم لوگ آج کا اپنا رکھتے ہیں لیسن۔ آئی ہوپ کہ آپ سب کو بہت ساری چیزیں اس میں پتہ چلی ہوں گی، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم نے صرف پتہ ہی چلا کہ کچھ نہیں کرنا، ان پر عمل بھی کر سکیں، ان چیز کو اپنی زندگی میں پریکٹس بھی کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالی ہم سے قبول کر لے ہمارا یہاں پر بیٹھنا،
پڑھنا، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ جو ہم یہاں پر لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے نامہ اعمال میں بہت وزنی کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر سکیں، اور پھر جب ہم قیامت کے دن اپنے ان صدقوں کا، اپنے جو قرض اللہ کو دیں، ان سب کا جب ہم اجر اس دن دیکھیں گے تو ہمیں بھی ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حیران کر دے، اللہ ہمیں خوش کر دے کہ ہم تصور بھی نہ کر سکیں کہ اتنا اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے، اتنا اللہ نے ہمیں وہاں پر بخشیں۔ دنیا میں تو چلیں اللہ ہمیں دیں گے یہ انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن جو وہاں پر اللہ دے کہ اللہ ہمیں خوش کر دے وہاں پر، اور ہم یہاں پر اللہ کو خوش کر دیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم اللہ کو ناراض کر دیں اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہمیں خوش کر دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہم خوش ہوں تو دنیا میں ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہوگا، اپنے اللہ کو خوش کرنا ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ اور درود پاک پڑھ لیتے ہیں ہم سب، کیونکہ ابھی ہم نے دعا مانگی ہے تو اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو اس سے وہ دعا جو ہوتی ہے اوپر چلی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔